للہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، توحید ربوبیت کو تو سب جانتے ہیں۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایز اے لارڈ کرتا ہے، ایز اے رب کرتا ہے۔ وہ بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، بارش برساتا ہے، غلہ اگاتا ہے، پوری کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں۔ یعنی وہ جب اللہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایز اے لارڈ کرتا ہے، ایز اے رب کرتا ہے، اور اس کے ماننے کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اب توحید الوہیت میں سارے لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ توحید الوہیت کا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک مسئلہ حل کیا، آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اب شکریہ ایز اے ریئیکشن آپ کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ جس کا شکریہ ادا کر رہے اور وہ ریسیو کر رہے، وصول کر رہا ہے، تو وہ آپ کا الہ ہوتا ہے۔ اگر بدلے میں جاتا ہوں مزار کے پاس، قبر والے کے پاس کہ شکریہ، یہ جو کچھ ہوا یہ اس قبر والے نے کیا، اس کی وسیلے سے ہوا، تو اس وقت میرا الہ یہ قبر والا ہے۔ اگر میں نجومی کے پاس جاتا ہوں تو اس وقت میرا الہ یہ نجومی ہے، یعنی وہ ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ اس میں مشرکین مکہ والے بھی گڑبڑ کرتے تھے، ہم مسلمان بھی کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے جب اللہ تعالیٰ ایک کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایز اے لارڈ کرتا ہے، ایز اے رب کرتے ہیں۔ شکریہ میں ہم جس کے پاس جاتے ہیں، اگر میں کسی بابے چاچے مامے کے پاس جاتا ہوں کہ دیکھو یہ اس قبر والے نے کیا، تو اس میں توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتا ہوں، اس کو میں شریک کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی پتھر کے پاس جاتے ہیں، مزار کے پاس جاتے ہیں، بت کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کام تو اصل میں اسی نے کیا، جس طرح وہ کرتے تھے مشرکین مکہ۔ وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو سجدہ کرتے تھے، شکریہ ادا کرتے، یہ کام اس نے کیا۔ وہاں پر وہ گڑبڑ کرتے تھے، توحید الوہیت میں خرابی پیدا کر دیتے تھے، تو الہ ان کے وہ ہو گئے۔ جو ریسیو کر رہا ہے وہ الہ ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ سب کچھ آپ ہی نے کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم توحید الوہیت میں بھی الہ اللہ کو مان رہے ہیں، نہ کہ کسی قبر والے کو مان رہے، کسی نجومی کو مان رہے، کسی ساحر کو مان رہے، کسی بزرگ کو مان رہے، کسی ولی کو مان رہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ساری مخلوق ہے، یہ جتنے نام میں نے لیے یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور توحید الوہیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا۔ بل للہ امر جمیع، بلکہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں اور مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ما کان لکم الخیرہ، ان مخلوق کے ساتھ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب توحید الوہیت کو بھی سمجھ جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔